1925 میں ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فورسٹ ایمیزون رین فارسٹ میں ایک ایسے شہر کی تلاش میں نکلے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورا سونے سے بنا ہوا ہے اور اس کا کنگ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہاتا ہے۔ لیکن اس دن پرسی فورسٹ اپنے کیمپ سے نکلے تو تھے لیکن پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ اونلی ریئلٹی ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایمیزون رین فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ ہے جو حیرت انگیز طور پہ 8 کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں۔ اس کا ایریا 70 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اتنے بڑے ایریا میں انڈیا جیسے 2 کنٹریز اور یونائٹڈ کنگڈم جیسے 28 کنٹریز فٹ آ سکتے ہیں۔ جس طرح اوشن کا بہت بڑا حصہ ابھی تک ہم انسانوں سے ایکسپلور نہیں ہو پایا، اسی طرح ایمیزون رین فارسٹ کا بہت بڑا حصہ ابھی تک انسانوں کے پہنچ سے دور ہے۔ یہاں پلانٹس، اینیملز کی ایسی ٹائپس رہتی ہیں جن میں سے ابھی تک صرف 10% کا پتہ لگایا گیا ہے۔ ہر دن یہاں نئی اسپیشی ایکسپلور کی جاتی ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں قریب 40,000 کروڑ درخت موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کو ارتھ کی لنگز بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی آکسیجن ہے اس کا 20% صرف ایمیزون رین فارسٹ ریلیز کرتا ہے۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ایمیزون رین فارسٹ میں قریب 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایمیزون رین فارسٹ کے کافی سارے حصے ابھی تک ان ایکسپلور ہیں، لہٰذا جنگل کی اس جہال کے پیچھے جو کچھ چھپا ہے وہ بھی ابھی تک دنیا کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ایمیزون کے جنگل کی کچھ ایسی ہی مسٹریز کے بارے میں ہم آج جانیں گے، جن میں سے کچھ کو تو ابھی تک سالو کر لیا گیا ہے لیکن بہت ساری آج بھی سائنس کے پلے نہیں پڑی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹی آف گولڈ کے بارے میں۔ ایمیزون کی آج تک کی سب سے بڑی مسٹری یہاں کی سٹی آف گولڈ ہے، جس کو ایل ڈوراڈو بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہاں ایک ایسا شہر تھا جو پورا سونے سے بنا ہوا تھا اور یہاں کا کنگ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہا کر ایمیزون ریور میں وہ سارا سونا بہا دیتا تھا۔ جی ہاں، 16 سنچری میں یورپین ساؤتھ امریکہ میں آئے تھے جہاں ایمیزون رین فارسٹ موجود ہے۔ وہ اپنے ساتھ کافی سولجرز اور اس علاقے پر قبضہ کرنے کے پلان بنا کر آئے تھے۔ یہاں ان کا سامنا ایمیزون کے لوکل لوگوں سے ہوا جنہوں نے یہاں اپنے شہر بسائے ہوئے تھے۔ یورپینز نے ان کے بنے ہوئے شہروں پر قبضہ کر لیا اور 16 سنچری کے آخر میں ان کو خبر ملی کہ ایمیزون فارسٹ کے ڈیپ میں ایک ایسا شہر بھی ہے جو پورا سونے سے بنا ہوا ہے۔ تو اسی پر یورپینز نے اس ایل ڈوراڈو سٹی کی تلاش شروع کی۔ پورا ایمیزون رین فارسٹ چھان لینے کے بعد ان کو یہاں کے بہت سارے قبیلے تو ضرور ملے لیکن جس شہر کی تلاش میں تھے وہ نہ مل سکا، جبکہ یہاں ان کو کافی سارا سونا ضرور ملا۔ اگلے 200 سالوں تک تلاش جاری رکھنے کے بعد آخر کار ایل ڈوراڈو کو متھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 19 سنچری میں ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فورسٹ ایل ڈوراڈو کو ایک بار پھر سے تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ایمیزون میں ٹوٹل 8 ایکسپیڈیشنز کیں لیکن اس دوران انہیں ایل ڈوراڈو تو دور کی بات دوسرے شہر بھی نہ مل سکے جن کا ذکر یورپینز نے کیا تھا۔ اپنے آخری ایکسپیڈیشن میں پرسی فورسٹ ایمیزون کے بیچ میں موجود تھے۔ اس کے بعد وہ تلاش میں نکلے تو تھے لیکن دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ یہ 29 میں 1925 کا دن تھا اور جس جگہ سے وہ غائب ہوئے تھے وہ برازیل کی اسٹیٹ میٹو گروسیا تھی۔ ان کو کئی مہینوں تک تلاش کیا گیا لیکن نہ ہی پرسی فورسٹ ملے اور نہ ہی ان کی ڈیڈ باڈی۔ سائنٹیفک کمیونٹی کا ماننا ہے کہ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا یہاں کوئی شہر یا ویلیج نہیں بس سکتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو گئی تو پھر ایمیزون میں کچھ ایسے نشانات ملے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دور میں یہاں انسانوں نے پورے شہر بسائے ہوئے تھے۔ اصل میں پرسی فورسٹ کو جس جگہ تلاش کر رہے تھے وہ جگہ تو بالکل صحیح تھی لیکن ڈھونڈنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ سائنٹسٹ نے ایمیزون کے کئی مقامات پر لیڈار اسکیننگ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے گھنے جنگل کے لیئر کے نیچے پتھر سے بنے اسٹرکچرز بھی ڈھونڈے
جن کو وقت کے ساتھ ساتھ جنگل نے چھپا دیا ہے۔ لیکن ان میں ایلڈوراڈو کون سا ہے اور آخر یہ اتنے بڑے ایمیزون فاریسٹ میں کس جگہ موجود ہے، یہ ابھی تک سائنٹسٹ کمیونٹی کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ نمبر 3، ایمیزون کے اس بڑے جنگل میں کافی ایسے قبیلے بھی رہتے ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ جنگل میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں اینتھروپولوجسٹ بھی صحیح سے نہیں جانتے۔ ان میں ایک قبیلہ پریک پورا کے نام سے جانا جاتا ہے جو ویسٹرن برازیل میں رہتا ہے۔ اس قبیلے میں پہلے ہزاروں لوگ موجود تھے، لیکن ابھی صرف اس میں 15 سے 20 لوگ بچے ہیں۔ اس قبیلے کے بارے میں ہم بھی 1998 کے بعد ہی جان پائے ہیں، جب پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ ان کی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اینتھروپولوجسٹ نے جب ان کی باتوں کو ڈیکوڈ کیا، معلوم پڑا کہ ان کا قبیلہ پہلے کافی اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ قبضہ مافیا نے فاریسٹ میں مائننگ کرنے کے لیے ان کے تمام ساتھیوں کو بری طرح مار ڈالا، جن میں سے یہ چند لوگ بچ گئے تھے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے ٹرائبز ہیں جو ایمیزون جنگل میں اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا ان کا ہزاروں سال پہلے یہاں بسنے والے لوگوں سے کوئی کنیکشن تھا؟ اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ نمبر 2، صدیوں سے ہسٹورینز کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ ایمیزون میں رہنے والے لوگ یہاں کب آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ پہیلی تب سلجھائی گئی جب آرکیالوجسٹ کو کولمبیا کے قریب ایمیزون رین فاریسٹ پر پہاڑ میں کچھ پینٹنگ بنی ہوئی نظر آئیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے اندر پوری طرح دبے ہوئے تھے، اور ان پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا آرکیالوجسٹ نے یہاں 13 کلومیٹر کی کھدائی کی تو معلوم پڑا کہ کسی دور میں یہ پتھر کسی غار کے اندر موجود تھے۔ اس 13 کلومیٹر کی غار میں جو پینٹنگ بنی ہوئی پائی گئی وہ قریب 12,000 سال پرانی تھی۔ اس وقت آخری آئس ایج کی اینڈنگ چل رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف ہوا کرتی تھی۔ ان پینٹنگز میں کچھ ایسے جانور بھی پائے گئے جو صرف آئس ایج میں ہی پائے جاتے تھے، جیسا کہ جائنٹ سلاگ۔ ان پینٹنگ سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دور میں یہاں انسان کس حالت میں رہا کرتے تھے اور کیسے وہ اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ اور اب نمبر 1، 2019 میں سائنٹسٹ تب چونک گئے جب ان کو نارتھ برازیل میں ایمیزون رین فاریسٹ کے ماراجوا آئی لینڈ پر ایک مری ہوئی ہمپیک ویل ملی۔ حیرانی کی بات ویل کا مرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے مرنے کی ٹائمنگ قدرت کے نظام کے خلاف تھی۔ نہ صرف اتنا، ویل ایمیزون ریور کے قریب زمین کے اوپر پائی گئی۔ اصل میں 10 ٹن بھاری یہ ویل کا بچہ تھا۔ یہ ویلز ونٹر کے سٹارٹ میں یعنی اکتوبر سے نومبر میں ایمیزون کے قریب سمندر میں گرم پانی انجوائے کرتی ہیں، لیکن پھر یہ کھانے کی تلاش میں ساؤتھ کی طرف انٹارکٹیکا کے قریب چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ویل فروری میں ہی ایمیزون کے قریب کیسے مری؟ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ جس دن ملی تھی اس سے صرف 4 دن پہلے مری تھی۔ نہ ہی اس کے باڈی پر کسی شکار کے نشانات تھے اور نہ ہی اسے کوئی چوٹیں لگی تھیں۔ تو اب یہاں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ویل اس موسم میں یہاں کیسے پہنچی؟ یہ سمندر سے ایمیزون ریور کیوں آئی؟ اور سب سے بڑا کہ یہ فاریسٹ کے بیچ زمین کے اوپر کیسے پہنچی؟ وہ دن اور آج کا دن، یہ مسٹری کبھی سالو نہ ہو پائی۔ امید ہے کہ اونلی ریئلٹی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں۔